خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ شکوے، شکایات، روٹھنا منانا یہ بہت انمول جذبے ہیں۔ ان جذبوں کو ہم ہر شخص پر نہیں لٹا سکتے۔ یہ وہی جنم لیتے ہیں جہاں رشتوں پہ مان ہو، یقین ہو، اور ہاں دوستی ہو یا محبت۔ جب مان ٹوٹ جائے، یقین بکھر جائے تو شکوے، شکایات، روٹھنا منانا جیسے جذبات اپنی موت آپ مر جاتے ہیں۔ اگر انسان کے لیے صرف یاد حق ہی سب کچھ ہوتی تو مقرب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات غار حرا سے باہر نہ آتی۔ جو انسان اللہ کے جتنا قریب ہوگا اتنا ہی مخلوق کے قریب ہوگا۔ اللہ کے قریب رہنے والے پیغمبروں کو مخلوق کے قریب ہی دیکھا گیا۔ اللہ کا قرب یقیناً مخلوق کا قرب ہے، لیکن مخلوق کا قرب ضروری نہیں کہ اللہ کا قرب ہو۔ یہ راز جاننا ضروری ہے۔ جس کے پاس علم ہو وہ مشتعل نہیں ہوتا۔ جاہل پہلے بدزبانی کرتا ہے، پھر ہتھیار اٹھا لیتا ہے۔ ہر عروج کو زوال ہے۔ جب انسان عروج کے زمانے میں ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ پاؤں زمین پر ہی رکھے۔ اس وقت دوسروں کو دی گئی عزت، شفقت اور نرمی اس کے زوال کے زمانے کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ دسیوں ہاتھ اس کو سہارا دینے کو محبت کے ساتھ دیوانہ وار لپکتے ہیں، لیکن اگر وہ اپنے عروج کے زمانے میں زمین خدا بن جائے تو زوال کے زمانے میں وہ جذباتی تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس سے سہارا تو شاید مل جاتا ہے لیکن محبت نہیں۔ غصے کے وقت تھوڑا رک جائیں اور غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں، زندگی آسان ہو جائے گی۔ زندگی میں کبھی کسی کی ضرورت نہ بنو، کیونکہ ضرورت تو کوئی بھی پوری کر سکتا ہے۔ بننا ہے تو کمی بنو، کیونکہ کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ زندگی میں ترتیب پیدا کریں، کھانے اور سونے کا وقت طے کریں، غیر ضروری خواہشات اور دباؤ سے دور رہیں، ورزش کریں، اور ایک خاص بات کہ زندگی میں دینا شروع کریں۔ آپ پیسے دیں، کسی کو وقت دیں، کسی کو مشورہ دیں، کسی کو راستہ دے دیں، کسی کو علم دے دیں۔ دیکھیں، دینے کی خصوصیت اللہ کی ہے۔ جب آپ دینا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کی نسبت رحمان سے جڑ جاتی ہے۔ پھر آپ کبھی پریشان اور ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتے۔ جتنا زیادہ آپ دینے والے بنیں گے، اتنا زیادہ آپ کی زندگی میں خوشیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ طے کر لیں کہ ہر مہینے کسی کو کچھ نہ کچھ دیں گے۔ صبح دھند چھائی ہو تو بھی آپ کو سورج کے ہونے کا یقین ہوتا ہے۔ اسی طرح جب مشکلات کی قہر پھیل جائے تو اللہ کی رحمت کے آفتاب کا یقین رکھیں۔ کسی نے حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا کہ جب ہماری قسمت پہلے سے ہی لکھ دی گئی ہے تو دعا کا کیا فائدہ؟ تو فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ قسمت میں یہی لکھا ہو کہ مانگنے پر ملے گا۔ ناممکن ہے کہ اللہ نے جو تیرے لیے لکھ دیا ہے وہ کسی اور کے پاس چلا جائے۔ تو پھر مطمئن ہو جا، اپنے دل سے حسد، نفرت اور کدورت کو باہر نکال پھینک، اور صاف دل اور صاف نیت کے ساتھ جینا سیکھ۔ جب تم کسی سے کوئی بات کہو اور کبھی کسی سے نہ سنو تو سمجھو بات سننے والا ایماندار ہے، مگر جب بات کسی سے سن لو تو سمجھو اس نے خیانت کر دی۔ سو لوگوں سے محتاط ہو کر بات کرنے میں ہی تمہاری بھلائی پوشیدہ ہے۔ چہروں کی کائنات میں سب سے زیادہ حسین چہرہ اس مقدس ہستی کا ہے جس پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک صورت حق کا آئینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روئے انور اتنی حقیقت ہے کہ خواب میں بھی نظر آئے تو عین حقیقت ہے۔ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، اس نے چہرہ حق دیکھا۔ اولاد مرد کے نصیب سے اور دولت عورت کے نصیب سے، لیکن عجیب بات ہے کہ جب دولت کم ہو تو عورت آنکھ پھیر لیتی ہے، اور بے اولاد عورت کا شوہر دوسری شادی کا خواب دیکھنے لگتا ہے۔ جب تک انسان ٹوٹتا نہیں ہے، رب سے جڑتا نہیں ہے۔ خالی ہاتھوں میں اپنی کرچیاں لے کر جب بندہ اس کے آگے پاش پاش ہو کر پیش ہوتا ہے تو وہ سمیٹ لیتا ہے، اور وہ دوبارہ بناتا ہے، اور وہ بہترین مصور ہے، اس لیے پہلے سے خوبصورت ہی بناتا ہے۔ الفاظ کی اپنی ہی ایک دنیا ہوتی ہے، ہر لفظ اپنی ذمہ داری نبھاتا ہے۔ کچھ لفظ حکومت کرتے ہیں، کچھ غلامی، کچھ لفظ حفاظت کرتے ہیں اور کچھ وار۔ کہتے ہیں کہ الفاظ کے دانت ہوتے ہیں، وہ کاٹ بھی لیتے ہیں، اس لیے سیانے کہتے ہیں کہ پہلے تولو پھر بولو، کہ گفتگو از حد احتیاط اور سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے۔
حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، رشتوں کو مضبوط رکھنے کے 2 راز: جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں، جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ ضروری گزارش: اگر ہم اپنا ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی عادت بنا لیں تو ہمارا کام بھی ہو جائے گا اور اس پر ہمیں اجر و ثواب بھی ملے گا، بس تھوڑی سی محنت اور توجہ کی ضرورت ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا جی سے پوچھا، یہ بے چینی کیوں ہے؟ کیوں اتنی پریشانی ہے؟ کیوں ہم سکون قلب اور اطمینان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے؟ تو انہوں نے کہا، دیکھو، تم اپنی پریشانی کی پوٹلیاں اپنے سامنے نہ رکھا کرو، انہیں خود زور لگا کر حل کرنے کی کوشش نہ کیا کرو، بلکہ انہیں اللہ کے پاس لے جایا کرو اور کہا کرو، اللہ، یہ بڑی مشکلات ہیں، یہ مجھ سے حل نہیں ہوتی، تیرے حضور لایا ہوں، تو انہیں حل کر دے۔ کسی کی راہ میں کانٹے بچھانے والے کیا یہ نہیں جانتے کہ کسی کے پیروں سے رسنے والا خون کل ان کی قسمت کے ورق سیاہ کر سکتا ہے؟ اللہ کے ہاں ہر چیز کا حساب ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جو عروج کے زمانے میں اللہ کا شکر گزار ہو اور زوال کے وقت صبر اختیار کرے۔ شیخ سعدی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا سچا بھائی وہ ہے جو تمہاری غلطیوں کو معاف کرے، تمہاری ضرورتوں کو پورا کرے، تمہارے عیبوں کو چھپائے، تمہارے خوف کو دور کرے اور تمہاری مرادیں پوری کرے۔ اخلاقی سطح: جب تم کسی کے بارے میں کوئی بات پھیلاؤ تو اتنا خیال رکھو اس پہ کوئی اثر یا نقصان ہو یا نہ، اس کی کردار کشی کے ساتھ تم اپنی تربیت اور اخلاقی سطح دکھا رہے ہوتے ہو، اور اللہ کے نزدیک یہ بدترین عمل ہے۔